إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أفامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليسلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. گزشتہ دنوں ہمارے اسی شہر کراچی میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا اور تقریباً لوگ اس سانحہ سے اچھی طرح واقف ہیں اور مختلف لوگ اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور مختلف حوالوں سے اس پر بحث و شنید ہو رہی ہے. ایسے موقع پر شریعت نے میری اور آپ کی رہنمائی اس طرح سے کی ہے کہ ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے. یقیناً اس حوالے سے جو لوگ اس سہانے کی لپٹ میں آئے ہوئے ہیں بحیثیت مسلمان بحیثیت کلمہ گو ان سے ایک اظہار تعزیت اور ان کے بارے میں اللہ سے اچھی امید رکھنا. اور چونکہ وہ اپنے گھر کے بعد ایسے تھے جو پورے کے گھرانے کے وہ کفیل تھے، اس اعتبار سے ان گھرانوں سے ہمدردی کرنا یہ ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے.
اس پر غور کرنا چاہیے، بلکہ اس ضمن میں بہت سے مسائل بھی شرعی طور پر سامنے آتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ جو لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس اعتبار سے ان کی بیویوں کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ اب کسی شخص کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس اعتبار سے ان خواتین کو عدت میں بیٹھ جانا چاہیے۔ آج لگنے کے کم از کم 2 دن تک اس بات کی توقع تھی کہ کوئی بچا ہوا ہوگا، اس کے بعد سے وہ اس پر عدت کے احکامات لاگو ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر نماز جنازہ کا جہاں تک تعلق ہے، اب یہاں انفرادی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، اجتماعی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ تیسرے نمبر پر تدفین کے اعتبار سے بھی کسی میت کو علیحدہ طور پر دفنانا مشکل ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو، باڈی اس طرح سے مل جاتی ہے تو پھر اس کو اسی طرح دفنایا جائے، لیکن اگر اجتماعی شکل ہے تو پھر اجتماعی بعض موقعوں پر ایسے احوال بھی اسلامی دور کے اندر آئے ہیں جہاں پھر اجتماعی قبریں بنائی گئی۔ ابھی ماضی قریب کے اندر افغانستان کے اندر بعض دفعہ مجاہدین کو یعنی صلاح اور مشورے کے لیے اور ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے بلایا گیا، اور پھر اچانک ان پر بم برسایا گیا، اور وہ تقریباً 350 کے قریب افراد تھے، وہ سب کے سب اس حادثے کا شکار ہو گئے۔ تو ان شہداء کی پھر اجتماعی قبر بنائی گئی۔ میں خود جب وہاں گیا تو میں نے یہ سارے معاملات دیکھے، تو یہ کچھ شرعی معاملات تھے، اس کو اسی طریقے سے انجام دیا جائے۔ باقی جو بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، یہ ان کا حق ہے ہمارے ذمہ کہ ہم ان کے اس طرح کہیں کہ اللہ جو بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما۔ دوسرے نمبر پر شریعت ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ آپ جو اسباب دیکھ رہے ہیں، گن رہے ہیں، جس پر بحث کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کچھ حقیقی اسباب کی طرف بھی آئیے۔ یہ اس کے حقیقی اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کچھ علاقوں پر، کچھ بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا، فرمایا اگر یہ لوگ ایمان لاتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے، گناہ سے بچتے، معصیت نہ کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم زمین اور آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے اور انہیں مالا مال کر دیتے۔ ولکن کذبوا، لیکن انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فأخذناہم بما كانوا یکسبون، پھر جو انہوں نے کمایا تھا اس کے وہ انجام کو پہنچے، ہم نے اس گناہ کی وجہ سے ان کی گرفت کی۔ پھر قرآن مجید میں اگلی آیت میں کہا گیا کہ کیا شہر والے، کیا بستی والے اس بات سے پرامن ہیں؟ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا وہ اس بات سے امن میں آ گئے ہیں کہ ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے، وہ سو رہے ہوں، انہیں پتہ ہی نہ چلے، اٹھنے کا موقع ہی نہ ملے، نیند کے اندر ہی وہ ہمارے عذاب کا شکار ہو جائے۔ پھر فرمایا کیا لوگ اس بات سے امن میں ہیں؟ اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی، کہ ان کے پاس دن چڑھتے ہوئے اللہ کا عذاب آئے اور وہ سب کے سب اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں گھومتے پھرتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، چلتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے۔ کیا وہ اس بات سے امن میں ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم پر اس طرح کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی؟ یہ ایک سوال ہے جو کیا گیا۔
ان آیات کی روشنی کے اندر تجزیہ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ یوں تو ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، کچھ فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے معاشی اعتبار سے، ہم اپنے کاروباری اعتبار سے اس ڈگر پر چل رہے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے امن میں آ جائیں؟ کتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی کے تصور میں ہیں، اور اسی چیز پر کہ پیسے کے ذریعے سے بس پیسہ کمایا جائے، چاہے حلال کے طریقے سے آئے چاہے حرام کے طریقے سے آئے۔ تو فرمایا کہ سیاتی علی الناس زمان، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا لا یبال المرء، آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا ام من الحلال ام من الحرام، اس کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے وہ حلال طریقوں سے آ رہا ہے یا حرام طریقوں سے۔ آدمی اسی کشمکش کے اندر مصروف ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ ڈبل ہو جائے، اور ڈبل جو ہے وہ ٹربل ہو جائے، اور ٹربل جو ہے وہ 4 گنا ہو جائے۔ اور پھر جس طریقے سے یہ چیزیں آتی ہیں پھر اسی طریقے سے یہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ تو اس کے ان اسباب پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارے یہاں جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہاں کاروبار کی صورت میں اچھے اچھے اسلامی ذہن رکھنے والے علماء کرام اور مفتیان کرام اس کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو یہ کتنی بڑی سبزی منڈی ہے اور یہ مارکیٹ ہے فروٹ منڈی، آپ وہاں جا کر دیکھیں، وہاں جتنا بھی ویوپار ہے جو بولی لگ کر ہو رہا ہے ان میں سے 95% لوگوں کا کاروبار حرام ہے، شرعی طریقے سے، یعنی مطلب دھوکے پر مبنی ہے نا۔ آپ کو چیز کچھ دکھا رہے ہیں، دے کچھ رہے ہیں، اب یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو معیار میں تھا، منڈی میں تھا، تجارت کر رہا تھا، اناج کی بوری رکھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، گزر ہونے کے بعد آپ نے اناج کی ڈھیری میں ہاتھ ڈالا تو نیچے سارا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے صاحب الطعام یہ کیا مسئلہ ہے؟ اوپر تو سارا سوکھا ہوا ہے، نیچے سارا گیلا۔ کہا رات بارش ہوئی تھی، وہ بارش کی وجہ سے سارا سامان بھیگ گیا۔ اب ظاہر ہے بھیگنے کے بعد اوپر کا کچھ حصہ سوکھ گیا ہے، نیچے سارا گیلا ہے، جس میں اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو ایسا اب بارش ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ہوا ہے۔ فرمایا تجھے چاہیے تھا کہ تم یہ نیچے والے حصے کو اوپر کرتے۔ شریعت اتنا سا غش، اس کو غش کہتے ہیں، دھوکہ، وہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ چہ جائے کہ کوئی شخص ان معاملات کے اندر بڑے بڑے دھوکے کرے اور پھر خوب کما لے اور پھر کہے میں بڑا سمجھدار ہوں۔ تو ان عوامل کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کے اسباب کیا ہے، اور پھر ان کا تدارک کیجئے، پھر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، ورنہ جو طرز عمل اس کا ہے اگر وہی طرز عمل آپ کا ہو تو آپ اپنی باری کا انتظار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تو فرماتا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، پہلے چھوٹی چھوٹی آزمائش آتی ہیں عذاب کی صورت میں، دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب نہیں آتا کہ سب کو ختم کر دیا جائے۔ لعلہم یرجعون، یہ اس لیے ہے تاکہ تم لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، اپنے آپ کو بدلو، اپنی اصلاح کرو، اپنا جائزہ لو۔ یہ تو غش اور دھوکہ، یہ تو ایک میں نے مثال دی، ورنہ
آج کل مارکیٹوں میں آپ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، ورنہ یہ غش، یہ دھوکہ، یہ ملاوٹ، یہ اتنی قبیح ترین چیز ہے کہ انسان اسے جانور بھی برداشت نہیں کرتے، انسان اسے جانور بھی برداشت نہیں کرتے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر واقعہ موجود ہے، یہ سابقہ امت کے اندر کا ایک واقعہ، ایک شخص دودھ بیچتا تھا اور دودھ میں پانی ملاتا تھا، اسے پیسے ملے، گرمیوں کے دن تھے، اسے خیال آیا ایک نہر تھی، نہر کے پاس اپنے کپڑے اتارے اور ذرا سوچا کہ اب نہر کے اندر تھوڑا ٹھنڈا پانی لے لوں، اس گرمی سے تھوڑی عافیت مل جائے گی۔ اچانک جس درخت کے پاس اس نے اپنی قمیض اتاری تھی وہاں کچھ بندر تھے، اللہ کی مخلوق ہے، ان بندروں نے وہ قمیض اٹھا لی۔ اب جب نکلا تو اس کو قمیض نظر نہیں آئے، اوپر دیکھا تو وہ بندر تھے اوپر، انہوں نے وہ جو پیسے کی تھیلی تھی وہ اپنے پاس رکھ لی۔ اب یہ بیچارہ ان سے مانگ رہا ہے اپنے انداز میں کہ مجھے میری تھیلی دے دو۔ وہ بندر 1 درہم اسے دیتا اور 1 درہم دریا میں پھینک دیتا، پھر 1 اسے دیتا، پھر 1 دریا میں پھینک۔ جو دودھ کا حصہ تھا وہ اسے مل گیا، جو پانی کا حصہ تھا وہ پانی میں بہہ گیا۔ جانور بھی ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، جانور کو بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ شعور دیا ہے۔ اب یہ موضوع نہیں، ورنہ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں جس پر سوچا جائے اور شرعی ادلہ کی روشنی میں سوچا جائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بار بار ہر جگہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے معاملات آتے ہیں، تو آخر ان کے اسباب اور محرکات پر بھی نظر کرنی چاہیے، ان کے اسباب اور محرکات کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو مختلف کتب کے اندر مرفوعاً یعنی اللہ کے نبی سے بھی بیان ہے، لیکن ایک روایت کے اندر ان اسباب کو ایک ساتھ جمع کیا ہے۔ وہ روایت جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا سے ہے، لیکن اللہ کے نبی کے چچا آگے یہ نہیں کہتے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ جب وہ کسی قوم میں آئیں گے تو پھر اس کے آپ اثرات بھی دیکھیں گے، اور واقعتاً جو انہوں نے بیان کیا آج اگر ہم مشاہدہ کریں تو معاملات بالکل اسی طرح ہیں۔ اب ایسی روایت کو روایت موقوف کہتے ہیں۔ موقوف کا مطلب یہ صحابی کا فتویٰ ہے، صحابی نے یہ بات کہی، لیکن اس پر بھی محدثین یہ کہتے ہیں کہ اگر صحابی کوئی ایسی بات کرے جو اپنی رائے سے نہیں کہی جا سکتی ہو، بلکہ وہ ایک حکم بیان کر رہا ہو، بہت بڑی بات کہہ رہا ہو، جس کا تعلق از قبیل عبادت ہو یا از قبیل اللہ کے عذاب سے ہو، تو پھر اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ یہ بات اللہ کے رسول کے فرمان کے درجے میں ہے، یعنی اسے کہتے ہیں کہ یہ حکماً مرفوع ہے۔ مرفوع وہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ تعالی کے عہد کو توڑتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنا عذاب لے آتا ہے، اور پھر اس عذاب سے وہ قوم بچ نہیں سکتی۔ اور فرمایا
کہ بڑا فشق زنا، جب کسی قوم کے اندر زنا عام ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا الا کثرہم الموت، پھر موت کثرت سے ہوں گی، پے در پہ ہوں گی۔ فلاں جگہ گئے، ایکسیڈنٹ ہوا، سارے لوگ مر گئے۔ فلاں جگہ پر کھائی، پوری کی پوری بس کھائی میں گر گئی، کوئی ایک بھی نہیں بچا۔ فلاں جگہ یہ معاملہ ہوا، فلاں جگہ یہ معاملہ ہوا۔ جب حادثات ہوں گے تو ان حادثات کے اندر شریعت نے یہ قاعدہ نہیں بتایا کہ اس میں صرف برے لوگ مریں گے، اس میں نیک لوگ بھی مریں گے۔ یہ قاعدہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے نبی سے سنا کہ ایک قوم ایسا وقت آئے گا کہ وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے جائے گی، اور فرمایا کہ وہ ابھی راستے میں ہوں گے، بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ جائے گی، اور یہ جتنے لوگ ہوں گے وہ سب ایک بازار سے گزر رہے ہوں گے، یہ سب کے سب لقمہ اجل بن جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً پوچھتی ہیں اللہ کے رسول، جب یہ بازار سے گزر رہے تھے تو بازار کے اندر تو کچھ لوگوں نے اپنی دکانیں لگائی ہوئی تھی، وہ تو اس قافلے میں شامل نہیں تھے، کچھ لوگ ویسے ہی گزر رہے تھے۔ اب اگر سب مر جائیں گے تو الیس فیہم صالحون، کیا ان میں نیک لوگ نہیں؟ اور نیک لوگ بھی مارے جائیں گے؟ فرمایا عائشہ مر تو سب جائیں گے، بچے گا کوئی بھی نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نیک لوگوں کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ یبعث علی نیاتہم، کل قیامت کے دن وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں۔ بعض روایت کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ جب یہ زمین پھٹیں گی سب لوگ اس میں آ جائیں گے، نیک لوگوں کے لیے اللہ قبریں بنا دے گا اور برے لوگ اس کے اندر دس جائیں گے۔ یہ بھی بعض روایت کے الفاظ ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ سب کام میں جائیں گے، سب اس میں مارے جائیں گے۔ فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر زنا عام ہو جائے تو کثرہم الموت، پھر ان کے اندر موت کثرت سے ہوگی۔ پھر فرمایا وما نقص قوم المکیال والمیزان، جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے، الا قطع عنہم الرزق، وہ قوم قحط سالی کا شکار ہو جائے۔ آج دیکھ لیجیے کیا معاملات ہیں، کس طرح کے لوگوں کے لینے دینے کے پیمانے ہیں۔ قرآن نے ایک قوم کا ذکر کیا کہ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب وہ کسی چیز کو ماپتے، کسی پیمانے سے، کسی برتن سے یا وزن کرتے، یخسرون، تو کم دیتے، لیکن جب لینے کی باری آتی اوفوا الکیل، تو پھر پورا لیتے، اپنا حق یاد رکھتے، دوسرے کے حق میں حق پامالی کرتے۔ پھر فرمایا کہ جس قوم کے اندر وما حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم، جب کسی قوم کے اندر ایسا ہو جائے کہ وہ قوم کتاب و سنت سے باغی ہو جائے، اس کو اپنا فیصل اور اپنا جج نہ بنائے، اس کے مطابق فیصلے نہ ہو، کتاب و سنت کی حکمرانی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا الا فشا فیہم الدم، تو پھر اس میں خون ریزیاں بہت زیادہ ہوں گی، قتل و غارت گری بہت زیادہ ہوگی۔ فلاں جگہ یہ معاملہ ہوا، اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ اتنے لوگ قتل ہو گئے، فلاں جگہ اتنے لوگ قتل ہو گئے۔ ایسے ایسے فتنے ہوں گے کہ فرمایا قاتل نہیں جانتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، وما بال المقتول فیما قتل، مقتول کو نہیں پتا چلا کہ مجھے کیوں مارا گیا۔
طرح کے اندھے فتنے ہوں گے۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں تو فرمایا یصبح الرجل مؤمنا یمسی کافرا یمسی مؤمنا یصبح کافرا، انسان صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ مانا یہ جو فتنے ہوں گے یہ انسان کے عقیدے پر اثر انداز ہوں گے۔ کفر تو عقیدے سے ہی ہوگا نا، اسلام اور کفر کا فرق تو عقیدے سے ہوگا نا۔ کوئی آدمی کوئی معمولی گناہ کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے اس سے کافر تو نہیں ہوتا، چور چوری کرنے سے کافر نہیں ہوتا، شرابی شراب پینے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر عقیدے کے اندر بگاڑ آ جائے تو کافر ہو جائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں جب اس حدیث کو لائے تو پھر اس کی تفسیر لاتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، جو بہت بڑے تابعی ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ یصبح الرجل مؤمنا یمسی کافرا، صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص صبح تک یہ ذہن رکھتا تھا کہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا چاہیے، شام کو اس کا ذہن بن گیا نہیں اس نے ہماری قوم کے اتنے بندے مار دیے، میں بھی میدان میں آ جاؤں۔ شام تک اس کا ذہن یہ تھا کسی مسلمان پر کوئی اسلحہ نہیں اٹھانا، اسے قتل نہیں کرنا۔ صبح جب اٹھا تو اس کا ذہن بن گیا نہیں اس نے میرے بھائی کو مارا ہے، میں بھی اس کو قتل کروں۔ اس طرح لوگ اس فتنے کا شکار ہوں گے۔ جب کسی قوم کے اندر اس طرح قتل و غارت گری ہوگی تو فرمایا اس میں خون، اس میں جب کتاب و سنت نافذ نہیں ہوگی، فرمایا پھر ان کے اندر بہت زیادہ خون ریزیاں ہوں گی، قتل و غارت گری ہوگی۔ اور آخر میں فرمایا ولا خطر قوم العہد، جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے الا سلط اللہ علیہم العدو، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے بدترین دشمن کو مسلط کر دیتا۔ آج مسلمانوں کا بدترین دشمن کون ہے؟ کسی دنیا دار سے نہ پوچھے، کسی تجزیہ نگار سے نہ پوچھے، قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اہل ایمان کا سب سے بدترین دشمن اگر اس کائنات میں ہے تو یہود ہے۔ یہ بدترین دشمن مسلمانوں پر مسلط ہے، اور اللہ ان پر ان کے بدترین دشمن کو مسلط کر دے گا۔ اسی لیے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ تعالیٰ نے جن قوموں پر بھی عذاب لایا ہے اور جن قوموں کو اللہ کے عذاب نے اپنی لپٹ میں لیا ہے ان میں سے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، ان میں سے کچھ قومیں ایسی تھیں جن پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی، لوط علیہ السلام کی قوم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ قوم ایسی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب نازل کیا کہ انہیں صرف ایک چیخ آئی اور اس چیخ کی ہیبت سے سب مر گئے، جتنے بھی قابل عذاب تھے کوئی ایک بھی نہیں بچا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض وہ تھے جن کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، قارون کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض وہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے گھر کے آب کر دیا، پانی کی نظر کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، فرعون ہے، حامان ہے، یہ سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے خش و خاشاک کی طرف بہا دیا پانی کے اندر۔ اور ساتھ ہی فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ایسا کر کے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔
اس حوالے سے سوچنے کی باتیں یہ ہیں، تجزیہ کی باتیں یہ ہیں۔ اسلامی ذہن رکھنے والے اگر تجزیہ نگار ہوں، میں نے کسی ایک کی زبان سے ایسا تجزیہ نہیں سنا کہ وہ لوگوں کو اللہ سے ڈرائے، لوگوں کو اپنی تدابیر سے اور مخلوق کے معاملات سے ڈراتے ہیں۔ اللہ کے ڈر کو پیدا کیجئے، انشاءاللہ العزیز ہر چیز کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت اس زاویے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ حافظ بھائی ہماری نماز، ہمارے بہت اچھے نمازی ساتھی ہیں اور صف اول کے نمازی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی ان کی اچھی دینی اور عبادت کے اعتبار سے بڑے مثالی آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو بھی دور فرمائے، بیماری کو بھی دور فرمائے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ حفیظ بھائی کے لیے بھی، اکرم بھائی کے لیے، تقی بھائی کے لیے، اقبال بھائی جو ہماری مسجد کے صدر ہیں، ناصر محمود بھائی وہ بھی یہاں کے بہت اچھے نمازی ساتھی ہیں ماشاءاللہ، پچھلے دنوں بھی وہ کافی علیل تھے۔ تقی بھائی کی اہلیہ کے لیے، ناصر حبیب کے لیے، انیس بھائی کے لیے، اشرف بھائی کے لیے، جاوید بھائی کے لیے، ابراہیم بھائی کے لیے، بلکہ مجھے ابھی پتہ چلا کہ عارف بھائی جو ہمارے یہاں کے اچھے نمازی ہیں وہ بھی چند دنوں سے ہاسپٹل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ یہ جو حادثہ ہوا ہے، اس حادثے کے اندر بہت سے لوگ، کچھ یہاں کے ساتھی تھے اس مسجد کے بھی، کچھ رحمانیہ مسجد کے ساتھی تھے۔ بہرحال میں کسی کی تخصیص نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں اس کو اس طرح یاد رکھیں کہ جو بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔